نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی ایک اور نشست کے ساتھ میں اشفاق عالم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک اور حدیث والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے ذکر کریں گے، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کا جو باب قائم کیا ہے وہ ہے لین الکلام لوالدیہ، والدین سے نرمی سے بات کرنا۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث حدثنی تیسرہ بن میاس، یہ تیسرہ بن میاس جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ قال کنت مع النجدات، کہتے ہیں کہ میں نجدات کے ساتھ تھا، فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الکبائر، تو مجھ سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہو گئے جنہیں میں گناہ کبیرہ سمجھتا تھا۔ فذکرت ذلک لابن عمر، تو میں نے یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان سے میں نے ذکر کیا کہ مجھ سے ایسے ایسے کام جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ تو قال ما ہی، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے وہ کام، تو قلت کذا و کذا، تو میں نے ان کو بتایا کہ فلاں فلاں کام مجھ سے سرزد ہوئے، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ تو چونکہ یہ خارجی تھے تو خارجیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ ذرا متفکر تھے کہ مجھ سے فلاں فلاں کام ہو گئے ہیں اور میں اس کو گناہ کبیرہ شمار کرتا ہوں، تو کہیں میں دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کو تم گناہ کبیرہ کہہ رہے ہو، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ کام میں نے کیے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قال لیست ھذہ من الکبائر، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے گناہ کبیرہ نہیں ہے، ویسے کہ ان کو ریلیکس کر دیا کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہن تسع، گناہ کبیرہ تو 9 ہیں۔ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا، یہ جو ہے پہلا انہوں نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وقتل نسمۃ، اور کسی شخص کو جو ہے جان سے جو ہے مار دینا، کسی کی جان لینا، ناحق کسی کو جو ہے قتل کر دینا۔ والفرار من الضعف، آپ نے فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر وقذف المحصنات، پاک دامن عورت پر بچلنی کا اور یعنی کہ گناہ کا الزام لگانا، یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والحاد فی المسجد، اور مسجد کے اندر جو ہے خلاف شرع کام کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ والذی یستسخر، اور مسجد اور کسی سے جو ہے ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، اس کو بھی گناہ کبیرہ کے اندر انہوں نے بیان فرمایا۔ وبکاء الوالدین من العقوق، اور فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کر کے انہیں رلانا، تو والدین کو آنسوؤں سے رلانا، ان کی نافرمانی کر کے، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ قال علی ابن عمر اتفرق النار، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تو آگ سے جو ہے ڈرتا ہے؟ وتحب ان تدخل الجنہ، اور تو جو ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تو جنت کے اندر داخل ہو؟ قلت ای واللہ، تو انہوں نے میں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ چیز جو ہے مجھے پسند ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچوں اور جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال احی والدک، انہوں نے کہا کہ کیا تیرے والدین جو ہے زندہ ہیں؟ تو میں نے قلت عندی امی، میں نے کہا کہ میری صرف والدہ جو ہے، ماں میری زندہ ہے، باپ میرا زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ قال فواللہ لو الست لہ الکلام، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تو اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، اور تو جو ہے اسے کھانا کھلائے گا، اگر تو اس سے نرم گفتگو کرے گا، اسے کھانا کھلائے گا، تو لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو ضرور بضرور جو ہے جنت کے اندر داخل ہوگا، مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، جب تک تو جو ہے گناہ کبیرہ سے بچتا رہے گا۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزوں کی طرف ذکر کیا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ شخص جو ہے خارجیوں کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا تھا،
تو خارجی وہ ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی سخت جو ہے وہ تنبیہ فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ٹوٹنے والے جو ہے وہ لوگ تھے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہ خارجی لوگ ہی تھے۔ اور نجدات جو ایک لفظ اس میں آئے، نجدہ بن عامر خارجی، جو اس کا جو ہے سرگنا تھا اور سربراہ تھا، اس کی طرف یہ گروہ جو ہے منسوب تھا۔ اور میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ ایسی تعریف جس پر اکثر جو ہے علماء متفق ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا عمل جس پر حد جاری ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر دنیاوی یا اخروی وعید جو ہے نازل فرمائی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس فعل کے کرنے والے پر لعنت فرمائی ہو، اس کو ملعون قرار دیا ہو، تو ایسا عمل جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ کبیرہ کی معافی جو ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے الگ سے توبہ کی ضرورت ہے۔ بعض نے کہا کہ نیک اعمال سے بھی جو ہے گناہ کبیرہ وہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ کیا صرف 9 ہیں جس طرح اس حدیث کے اندر آیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ 9 یعنی گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، اس میں حصر نہیں ہے کہ یہی 9 عمل جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ مختلف احادیث کے اندر اور اعمال کو بھی گناہ کبیرہ کہا گیا۔ بعض نے اس کی تعداد 17 بتائی، بعض نے اس کی 70 بتائی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے انہوں نے جو ہے 240 تک جو اعمال ایسے ہیں جن کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ اب ایک چیز جو ہے جس کا یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کی صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے شخص تھا وہ خارجیوں کے ساتھ رہا اور اس کے اوپر وہ خارجیت کے اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے، اس لیے انسان کو اچھی صحبت اور اچھی سنگت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ والدین کی جو نافرمانی ہے، کیونکہ 9 جو گناہ کبیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کا مرتکب ہو اور اپنے والدین کو آنسوؤں سے رلائے، یہ بات اللہ کو جو پسند نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس پر جو ہے بڑی شدید جو ہے وہ گرفت ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے لیٹ سے کہ اپنے والدین کو جو ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ بیسیکلی والدین کا سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ والدین ساری زندگی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور اب جبکہ والدین ڈیپینڈنٹ ہیں اور اولاد جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور توانا ہے اور وہ مال کما رہے ہیں، تو ایسے وقت میں جس طرح والدین نے ایک وقت میں اپنا مال اور اپنی توانائیاں اولاد کے اوپر جو ہے خرچ کی تھیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس قرضے کو ادا کریں۔ گو کہ یہ قرضہ ساری زندگی بھی اگر وہ والدین کی خدمت کریں تو اس قرضے کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنا مال اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں، کیونکہ اولاد کا جو مال ہے وہ والدین کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کا ادب اور احترام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اگر انسان کرے گا تو ایون یہ کہ گناہ کبیرہ بھی اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا والدین کی خدمت گزاری کے صدقے سے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے یعنی کہ جو بھی ایام باقی ہیں اس میں ان کی خدمت گزاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اور ان کی خدمت سے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں انہیں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔